قال کہا یا ایھا الملأ اے اہل دربار، ایکم کون سا تم میں سے، یعنی کون شخص تم میں سے، یاتینی لائے گا میرے پاس، بعرشھا اس کا تخت، قبل اس سے پہلے ان یاتونی مسلمین کہ وہ آ جائیں میرے پاس تابع ہو کر، مطیع ہو کر۔ اب وہ تو روانہ ہو گئی تھی ملکہ، پیچھے سے ان کا عرش لانے کا ارادہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چاہ رہے تھے کہ تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ کو اپنی نبوت کی دلیل بھی دکھائیں، اس لیے وہ عرش کو منگوانا چاہ رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں قوم سبا سے یہ عرش آئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اتنا بڑا عرش جس کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ کافی بڑا عرش تھا ملکہ سبا کا۔ اب وہ اس کو منگوانا چاہ رہے تھے، کہتے کون لائے گا اس کو میرے پاس اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ قال کہا عفریت ایک دیو نے، من الجن جنوں میں سے۔ عفریت کہتے ہیں شاطر اور چالاک کو، قوی اور سرکش کو۔ اب یہ ایک جن تھا جو بڑا شاطر تھا، بڑا چالاک تھا، بہت قوت والا تھا۔ اس نے کہا انا آتیک، میں لاؤں گا آپ کے پاس بھی اس کو، میں لے کر آتا ہوں اس عرش کو، قبل اس سے پہلے ان تقوم کہ آپ کھڑے ہوں، من مقامک اپنی جگہ سے۔ من مقامک سے مراد یہاں پر ان کی مجلس قضا تھی، یا جو ان کا دربار لگتا تھا اس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا دربار برخاست کریں گے، آپ اپنی مجلس قضا جس میں آپ فیصلے کیا کرتے تھے وہ ختم کریں گے، تب تک وہ عرش آپ کے پاس میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو یہ مجلس قضا تھی یہ صبح سے لے کر نصف النہار تک ہوا کرتی تھی، صبح سے لے کر نصف النہار، نصف النہار آدھا دن، جس میں سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا صبح سے لے کر آدھے دن تک کا ٹائم جس میں آپ فیصلے کرتے ہیں، تب تک میں وہ عرش اٹھا کر لے آؤں گا۔ اب یہ ایک جن تھا، اور جن میں واقعی اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، انسانوں کے مقابلے میں جنوں میں غیر معمولی قوتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو غیر معمولی قوتوں سے نوازا ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی زوراور ہو، یہ چیز اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس سے سبا جائے، وہاں سے تخت شاہی اٹھا لائے، اور 1500 میل کا سفر 1500 میل کا سفر ایک طرفہ، اور اگر دو طرفہ ہو تو 3000 میل کا سفر طے کر کے کوئی انسان تخت اٹھا کے لائے۔ انسانوں کے لیے تو ممکن نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے 3 سے 4 گھنٹے میں میں جاؤں گا اور میں لے کر آؤں گا۔ ایک طاقتور سے طاقتور انسان کا بھی ایسا عمل نہیں ہو سکتا۔ اول تو وہ اتنے بڑے تخت کو اٹھا نہیں سکتا، اور اگر وہ مختلف لوگوں یا چیزوں کا سہارا لے کر اٹھوا بھی لے تو اتنی قلیل مدت میں اتنا سفر کیوں کر ممکن ہوگا؟ جن نے کہا یہ کام میں کر سکتا ہوں، وہ انی اور بے شک میں علیہ اس پر لقوی امین، البتہ قوت رکھنے والا ہوں اور امانت دار ہوں۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو 2 کوالٹیز چاہیے، قوی اور امین ہونا، اس جن نے دونوں کا اظہار کیا کہ میں ایک تو اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں، میں اس تخت میں سے کچھ کم نہیں کروں گا، کیونکہ ویسے وہ جواہر سے جڑو تھا، وہ تخت جو تھا ملکہ سبا کا اس میں ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے، تو کہا میں امین بھی ہوں، میں اس میں سے کچھ چوری نہیں کروں گا۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ملکہ سبا اور حضرت سلیمان کی سلطنت کے بیچ میں 3000 میل کا سفر بنتا ہے۔ اتنی بڑی چیز کو لے کر آنا ہوائی جہاز کے ذریعے بھی ہو یا بحری جہاز کے ذریعے بھی ہو، ہوائی جہاز کے ذریعے تو ممکن ہی نہیں ہے، بحری جہاز کے ذریعے بھی اگر لایا جائے تو کتنا وقت لگے گا؟ ٹھیک ہے، اب وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ایز سون ایز پاسبل میرے پاس آ جائے تاکہ
میں اپنی نبوت کی دلیل ملکہ سبا کے سامنے رکھ سکوں، ایک معجزہ ملکہ سبا کے سامنے رکھ سکوں۔ ابھی تو یہ بات چلی رہی تھی، قال کہا، الذی اس شخص نے، عندہ جس کے پاس، علم تھا، من الکتابی کتاب میں سے، ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کہتا ہے انا آتی کبھی، میں لاؤں گا آپ کے پاس اس کو، قبل اس سے پہلے، ان یرتد کہ آپ جھپکیں، الیکا اپنی طرف، طرفک اپنی نگاہ، آپ پلک جھپکیں گے کہ میں وہ تخت لے آؤں گا۔ اب مفسرین میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ جبرائیل تھے جنہوں نے کہا کہ میں تخت کو لے کر آؤں گا اتنی دیر میں کہ آپ پلک جھپکائیں۔ تو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ جبرائیل تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خود سلیمان علیہ السلام تھے، اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا جس کا نام آصف تھا۔ اب یہ تینوں جو رائے ہیں ان کی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہاں قرآن کے الفاظ سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ اتنی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بطور کرامت یا اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دی کہ وہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت لے کر آیا، کیونکہ کرامت اور معجزات نام ہی ایسی چیزوں کا ہے کہ ظاہری اسباب کہ وہ یکسر خلاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مشیت سے ہی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس لیے نہ یہ شخصی قوت قابل تعجب ہے اور نہ اس علم کے سراغ لگانے کی ضرورت ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ ہم صرف اتنا جان لیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ذریعے یہ کام کروایا تھا، سمپل۔ اصل میں تو اللہ ہی کی مشیت کام کر رہی تھی، اللہ ہی کی قدرت کام کر رہی تھی، کروایا اللہ نے اس شخص کے ذریعے تھا، لیکن قدرت اللہ کی تھی۔ اب یہ جو اس شخص نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اس کو پلک جھپکتے ہی لے آؤں گا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں آن کی آن، یا پلک جھپکتے ہی، as soon as possible، کم از کم وقت کہنا مراد ہے۔ جیسے ہمارے سامنے بہت بڑی مثال معراج کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو آپ تو اس سے بھی بڑی نشانی دیکھ کر آئے تھے، 7 آسمان کی سیر کر کے آنا، جنت اور دوزخ دیکھ کر آنا، 7 آسمان سے اوپر بھی جانا، سدرۃ المنتہا تک جانا، پھر واپس آنا، اور اتنے کم وقت میں کہ آپ نے سیرہ میں پڑھا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی گرمی بھی ابھی باقی تھی اور دروازے کی جو کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی تھی، اور آپ بیت المقدس سے پھر 7 آسمان اور 7 آسمان سے پھر زمین پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اسی طرح سے آج آپ دیکھیں کہ آپ ایک SMS بھیجتے ہیں، کتنی دیر میں پہنچتا ہے سامنے والے کو؟ سیکنڈز، پلک جھپکتے، آن کی آن۔ ایک انسان نے ایک آلہ بنایا، ایک سسٹم بنایا جس سے آن کی آن کام ہوتا ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو ان سب چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا، ہمیں صرف اتنا فوکس رہنا ہے کہ یہ کام ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس شخص کے ذریعے اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس منگوا دیا۔ فلما، پھر جب رآہ، اس نے دیکھا اس کو، مستقرن، رکھا ہوا ہے، عندہ، اپنے پاس، قال، کہا، ھذا، یہ، من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہیں کہا کہ واہ یہ شخص نے کیسا کام کر دیا، نہیں کہا، کیونکہ کوئی بھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت اپنے پاس دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ تو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا۔ لیبلونی، تاکہ وہ آزمائے مجھ کو، اشکرو، کیا میں شکر کرتا ہوں، ام اکفر، یا میں کفر کرتا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ فضل دیا، مجھے یہ نعمت دی، اب اللہ مجھے آزمانا چاہ رہا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ نعمت کو ہم کب آزمائش سمجھتے ہیں؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نعمت ملی ہے، ہم تو
بس اس کو انجوائے کرنے میں لگ جاتے ہیں. ہم اس کو آزمائش بہت کم ہی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دراصل نعمت دے کر بھی یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ بندہ کتنا شکر گزار ہے، کتنا فرما بردار ہے اور کتنا ناشکرا ہو گیا. وَمَن شَكَرَ، اور جس نے شکر ادا کیا، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو یقیناً شکر ادا کرے گا اپنی ہی ذات کے لیے، یعنی اس شکر کا فائدہ اسی کو ہی نصیب ہوگا. وَمَن كَفَرَ، اور جس نے کفر کیا، فَإِنَّ رَبِّي، تو یقیناً میرا رب، غنی کریم، بے نیاز ہے، عزت والا ہے. اللہ کو کسی کی عبادت کی، کسی کی شکر گزاری کی، فرما برداری کی ضرورت نہیں. اللہ تو بے نیاز ہے، اپنے آپ میں عزت والا ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. کفر کرے گا اپنا ہی نقصان کرے گا، شکر کرے گا اپنا ہی فائدہ کرے گا. قال سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لها، بدل ڈالو اس کے لیے عرشہا، اس کا تخت. اب ایک اور طریقے سے بھی امتحان لینا چاہا. اس عرش کی پریزنٹیشن کو تھوڑا سا چینج کر دیا گیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا کا عقلی امتحان لینا چاہتے تھے. وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کتنی سمجھدار ہے، آیا وہ توحید اور شرک میں بھی تمیز کر سکیں گی یا نہیں. انہوں نے کہا کہ اس عرش کی حیت کو بدل دو. یہ جو نکروا لہا کہا ہے نا انہوں نے، غیر مانوس کر دو اس کے لیے عرشہا، اس کا عرش. مراد یہ ہے کہ عرش میں ایسی تبدیلی لیا کہ اس کو پہچاننا مشکل ہو، پہچان میں نہ آئے، تھوڑی بہت اس میں تبدیلی کر دو. ننظر، ہم دیکھتے ہیں، اتہتدی، کیا وہ ہدایت پاتی ہے، ام تکونو، یا ہوتی ہیں وہ، من الذین، ان لوگوں میں سے، لا یہتدون، جو ہدایت نہیں پاتے. اس کا عرش تھوڑا تبدیل کر دو، دیکھتے ہیں یہ پہچان بھی سکتی ہیں یا نہیں. فلما، تو جب جاءت، وہ آ گئیں. اب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئیں. قیلا، کہا گیا، اہکذا، کیا اسی طرح، عرشک، آپ کا عرش ہے، آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے. قالت، وہ بولی، کأنہ، گویا کہ وہ ہوا وہی ہے. ایگزیکٹلی سیم بھی نہیں کہا اور منع بھی نہیں کیا، بڑا ڈپلومیٹک جواب انہوں نے دیا. لگتا تو وہی ہے میرے عرش جیسا ہی. وَأُوتِينَا، اور ہم دیے گئے، العلم، علم، من قبلها، اس سے پہلے، وَكُنَّا، اور تھے ہم، مسلمین، اطاعت گزار. اس حصے کے دو معنی کیے جاتے ہیں یا دو آراء ملتی ہیں مفسرین کی. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. پہلی رائے یہ ملکہ سبا کا قول ہے کہ یہاں آنے سے پہلے ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ کے مطیع ہو گئے تھے. یہاں آنے سے پہلے ہی ہمیں پتہ چل گیا تھا. لیکن امام شوکانی اور ابن کثیر کے نزدیک یہ قول سلیمان علیہ السلام کا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ملکہ سبا تابع فرما ہو کر آئیں گی، اس کا علم ان کو پہلے سے ہی دے دیا گیا تھا. یعنی وہ مسلمان ہونے کے لیے ہی آ رہی ہیں، اس چیز کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے سے ہی دے دیا گیا تھا. تو امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر کے نزدیک یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے. دونوں ہی رائے ہو سکتی ہیں، کیونکہ معجزاتی طور پر اپنے عرش کو دیکھا تھا جب وہاں پر، پہچان تو گئی تھیں، اور جواب سے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ پہچان گئی تھی. قالت کأنہ ہو، تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ملکہ سبا نے کہ یہ آنے سے پہلے ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ نبی ہیں اور ہم تو پہلے ہی آپ کے مطیع ہو گئے تھے. اور بڑا واضح طور پر یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی قول محسوس ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہلے سے ہی پتہ تھا، اللہ نے ان کو علم دے دیا تھا کہ یہ مسلمان ہونے کے لیے آ رہی ہیں، اسلام لانے کے لیے آ رہی ہیں. وَصَدَّهَا، اور اس نے روکا تھا اس کو، یعنی ملکہ سبا کو، اللہ تعالیٰ سے روکا تھا ملکہ سبا کو، مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ،
جنہیں وہ پوجا کرتی تھیں اللہ کے سوا. یعنی کس نے روکا تھا؟ معبودان باطل نے. ایک معنی یہ ہو گیا. اس لحاظ سے اس کا معنی یہ بنے گا کہ اسے ماحول ہی کافرانہ ملا تھا، مشرکانہ ملا تھا. یعنی اللہ کی عبادت سے غیر اللہ کی عبادت نے روک رکھا تھا. واضح؟ وَصَدَّهَا کا بعض مفسرین نے فعل اللہ کا اور بعض نے سلیمان علیہ السلام کا قرار دیا ہے. یعنی اللہ نے یا اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو غیر اللہ کی عبادت سے روک دیا. تو وصدہ کا پہلا معنی کیا ہے؟ اللہ سے روک دیا. ہاں ملکہ سبا کو ما کانت تعبد من دون اللہ، غیر اللہ کی عبادت نے. وصدہ اور روک دیا کس نے؟ اللہ نے یا سلیمان علیہ السلام نے اللہ ہی کے حکم سے ہاں ملکہ سبا کو ما کانت تعبد من دون اللہ، جو وہ شرک کیا کرتی تھی. واضح؟ ایکچولی وصدہ جو ہے اس کے پاس آپ کو یہ مینشن کر دینا چاہیے، اللہ سے روکا تھا یا پھر اللہ نے روکا تھا، یا سلیمان علیہ السلام نے بھی اگر روکا تھا تو اللہ ہی کے حکم سے روکا تھا. خود بخود آگے ٹیکسٹ کلیئر ہو جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ملکہ سبا کو ماحول ہی ایسا کافرانہ اور مشرکانہ ملا تھا، یعنی اللہ کی عبادت سے غیر اللہ کی عبادت نے ہی روکا ہوا تھا. اور ظاہر ہے جب یہ مسلمان ہو گئیں، اللہ کی توفیق سے اسلام لے آئیں، تو اللہ نے روکا یا اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام نے روکا، ان کو شرک سے بچا لیا نا اللہ تعالیٰ نے. انہا بے شک وہ کانت تھی وہ من قوم کافرین کافر قوم سے. قیلا کہا گیا لہا اس سے ادخلی داخل ہو جاؤ الصرح محل میں. اب سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کا وہ جو مظاہرہ دکھایا عرش منگوا کے، اب وہ اپنی دنیاوی شان و شوکت کی ایک جھلک دکھانا چاہ رہے تھے. کہا ملکہ سے کہ آئیے محل میں داخل ہوئیے. فلما تو جب رأتہ اس نے دیکھا اس کو، حسبتہ سمجھا اس کو، لجتن حوض، سلیمان علیہ السلام کے محل کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے ایک بڑا تالاب تھا اور اس میں بہت سی مچھلیاں تھیں اور اس تالاب کے پانی میں موجیں بھی پیدا ہوتی تھیں. انہوں نے ایسا فرش بنا کے رکھا تھا اپنے محل کا. ملکہ سبا جیسے ہی اس محل میں داخل ہوئی، فلما رأتہ حسبتہ لجہ، اس نے دیکھا کہ یہ تو پانی کا حوض ہے. وکشفت عن ساقیہا، اور کھول لیے اپنی پنڈلیوں سے، یعنی اپنی پنڈلیوں تک کپڑا اٹھا لیا کہ میرا جو گاؤن ہے وہ گیلا نہ ہو جائے. قال فرمایا انہو بے شک وہ صرح محل ہے، ممرد چکنا، من قواریر شیشے کا بنا ہوا ہے. یہ تو فرش ایسا ہے، آپ اس کو حوض سمجھیں، یہ حوض نہیں ہے، یہ تو فرش ہی ایسا ہے. ان سے باقاعدہ یہ کہا گیا یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشے کا فرش ہے. یہ وہ آخری دلیل تھی، یہ وہ آخری چیز تھی جس سے ملکہ کی عقل کو جھنجھوڑا گیا. کہا جو چیز آپ کو دکھ رہی ہے وہ ویسی ہے نہیں، اس چیز کو آپ جو سمجھ رہی ہیں وہ ویسی ہے نہیں. یہ سورج کو کیا سمجھ رہی تھی؟ الہ سمجھ رہی تھی. تو کہا یہ سورج جس کی آپ پوجا کرتی ہیں الہ سمجھ کے، وہ الہ ہے نہیں. اس کی اگزامپل ایسے ہی ہے کہ آپ اس فرش کو حوض سمجھی اور آپ نے اپنا گاؤن، اپنا لباس اونچا اٹھا لیا کہ کہیں وہ گیلا نہ ہو جائے. قالت کہنے لگی ربی اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر. جس طرح شیشے کے صحن کو میں حوض سمجھ کر غلطی کھا گئی، اس طرح میں اور میری قوم سورج کی چمک دمک دیکھ کر اسے معبود سمجھنے لگے تھے. تو اس وقت ہم اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے. قالت ربی انی ظلمت نفسی،
کہنے لگی ہیں میرے رب بے شک ہم نے ظلم کیا ہے سورج کو معبود سمجھ کے، وہ ہماری فاش غلطی تھی۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، اور میں اسلام لے آئی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا آنر دے رہی ہیں، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب یہ ایسا فرش تھا جو خود حضرت سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں انہ صرح ممرد من قواریر، بے شک وہ محل ہے چکنا شیشے سے بنا ہوا ہے، کرسٹل فلور تھا اور اس کے نیچے پانی تھا۔ تو ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ شیشے کا صحن میں پانی کا حوض سمجھ بیٹھی۔ بالکل اسی طرح سے سورج اتنا بڑا چمک دمک کے ساتھ تھا تو میں اس کو رب سمجھ بیٹھی، میں غلطی پر تھی۔ ملکہ سبا کی بہت خوبصورت ادا کہ انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا، مانا کہ میں اور میری قوم غلط تھی۔ تو جیسے ہی کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کرتا اللہ اس کو حق ضرور دکھاتا ہے۔ اور کتنی مہذب خاتون تھیں کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ساتھ کہا مع سلیمان۔ اس کو یہ پتا تھا کہ کس کو کس طرح سے عزت دینی ہے، یہ بھی سمجھداری کی علامت ہوتی ہے، لوگوں کو عزت دینا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ میں اللہ رب العزت پر اسلام لائی، میں اللہ کو مان گئی، لیکن انہوں نے کہا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاں اپنی نبوت کا اعجاز دکھایا وہاں اپنی دنیاوی شان و شوکت کی بھی ایک جھلک دکھائی تاکہ ملکہ سبا جلد از جلد اسلام قبول کر لیں۔ پورے شعور کے ساتھ اسلام قبول کیا، اور ان کی یہ محبت اسلام کے ساتھ، ان کا مسلمان ہونا دل کے ساتھ، اس آخری ٹیکسٹ سے پتہ چل رہا ہے ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ کوئی زور زبردستی والا معاملہ نہیں، محبت کے ساتھ اسلام قبول کر رہی ہیں۔ ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة
مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. جی واضح ہے اتنی آیات
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.